نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اور اسی عنوان کے تحت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور وہاں پر کس کس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اس کا مختصر سا ذکر اب تک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس دے دینے کا ارادہ کیا اور آپ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دینے کے بعد آپ نے وہ سارے واقعات جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوسری مرتبہ لے جانے کے بعد ہوئے تھے، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش فرما دیے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تسلی دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ قدرت ان کی نگہبان ہے، کیونکہ جو واقعات انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس کے بعد انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے فرزند کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب کیفیت کا حامل بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اکابرین نے بڑی تحقیق فرمائی ہے اور آپ کی زندگی مبارک کے ہر حصے کو بہترین انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو بچپن مبارک گزارا ہے، یقیناً تمام کائنات میں بسنے والوں کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن مبارک بھی بہترین تعلیم اور بہترین تعلیم کا ذریعہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر رسول کو کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور اپنے اپنے دور کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فوقیت بھی عطا فرمائی اور عظمت بھی عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا موقع آیا تو میرے مولا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جن نشانیوں کا ظہور فرمایا اور ولادت کے وقت میں جو اہم واقعات ہوئے، ولادت کے بعد میں جو اہم واقعات ہوئے، یقیناً یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، یہاں تک کہ رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے لے کر آپ کے بچپن مبارک کو اور آپ کی جوانی مبارکہ کو بھی رب قدیر نے اپنے بندوں کے سامنے اپنے حبیب کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر پیش فرمایا۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کے ساتھ میں کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ بچوں کو یہ تمام چیزوں کا شعور نہیں رہتا، مگر روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کو بھی پاکیزہ بنایا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کوئی حضور کی طرف اپنی انگلی نہ بتا سکے کہ بچپن میں تو ایسا تھا، بچپن میں تو ویسے تھے، بچپن میں اس طرح سے ضد کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے اور عجیب و غریب کیفیت تھی بچپن میں، اب بڑے ہونے کے بعد میں اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا بچپن جب لوگوں کے سامنے گزرتا ہے اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی دین کے لیے محقق بنتا ہے، غرض کہ اس کے اندر جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں دین ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا داری کے حساب سے بھی کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی مرتبہ ملتا ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، تو جس کے سامنے اس کا بچپن گزرا ہے اور جن کو ان کا بچپن یاد ہے وہ ان کے بچپن کے واقعات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا، کتنا بدل گیا، کتنی ترقی ہو گئی، کتنا عہدہ مل گیا، ہم نے بچپن میں اس کو ایسے ایسے لباس میں دیکھا تھا، بچپن میں یہ اس قسم کی شرارتیں کرتا تھا، لڑتا تھا، ستاتا تھا، ضد کرتا تھا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان کے بچپن میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، مگر قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک رکھا۔ کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ تو کیا، مگر کہیں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھیل کود کا یا عام طور پہ جو بچوں کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں ان عادتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور اگر ذکر بھی کیا ہے تو یقیناً بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی ہی طہارت اور بڑے تقوی اور بڑی پاکیزگی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ کسی بھی مورخ کی کتاب پڑھ لیں، کسی بھی محقق کی کتاب پڑھ لیں، جنہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا ذکر فرمایا انہوں نے اسی انداز کا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ بچپن میں کب بچے کو شعور آتا ہے،
کسی کو 7-8 سال کی عمر میں شعور آتا ہے، کسی کو 10-12 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس کا بچپنا ختم ہوتے ہوتے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دائی حلیمہ کی گود میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی آپ کو بھوک لگتی اور آپ کو اپنی شکم سیری کی خواہش ہوتی تو آپ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دودھ پیتے تو دائیں طرف سے دودھ پیتے، اور دائیں طرف سے دودھ پی کر آپ خوب سیر ہو جاتے، اور بائیں طرف کے حصے کو اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، اور بچپن ہی سے ماں کی گود ہی سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل کسی معجزے سے کم نہیں ہے، ایک ایک عمل کسی تصرف سے کم نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کو یقیناً بڑی پاکیزگی کی نظر سے دیکھا جائے، اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو دیکھیں گے جو بچپن مبارک میں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں، تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کے عمر پاک میں فرمایا، اور اس کے بعد ضرورت پڑنے پر آپ نے معجزے لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں۔ مگر تحقیق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال ہونے پر اعلان نبوت فرمایا، مگر بچپن سے لے کر 40 سال تک میرے آقا کا ہر عمل نبیوں والا رہا، کوئی معجزے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل خالی نہ رہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چاچاؤں نے آپ سے اعلان نبوت سنا، مگر کسی کی زبان یہ نہیں کھلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کیفیت یہی تھی، یا کوئی عرب کے کسی بھی مشرک نے جو حضور کا قریبی تھا، جس نے حضور سے تجارت کی تھی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں اپنا وقت گزارا ہو، سب نے اعلان نبوت سنا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ بچپن میں ان کی حالت ایسی تھی، اب یہ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہر کسی کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک تھا، سب نے دیکھا، مگر سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزہ صفت والے، تقوی و طہارت والے، بہترین سوچ رکھنے والے، بہترین اخلاق والے، بہترین کردار والے، بہترین گفتگو کرنے والے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے اور اخلاق سے پیش آنے والے، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے والے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اور بہترین تجارت کرنے والے، صادق و امین، اور بہت ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ایسی کیفیتیں تھیں کہ جس پر سارا عرب متفق تھا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پاک رکھا۔ اب اس بچپن مبارک میں میں پھر سے کہتا ہوں، بہت زیادہ اکابرین نے تحقیق فرمائی ہے، اور اپنے اپنے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے واقعات، اور وہ واقعات کہ جن کی کیفیتیں ہی الگ تھی، وہ واقعات جن میں عجیب و غریب کیفیات تھی اور عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہوتا تھا، ان واقعات کو جمع کیا۔ ان میں سے چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو حضور کی آمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل عرب کو جو خوشیاں عطا فرمائی ہے،
آپ دیکھیں یہ حضور کی آمد ہی کی برکت تھی، حضور کے ظہور کی برکتیں تھی کہ پورا سال، یعنی جس سال حضور تشریف لائے خشک سالی کی لپیٹ میں تھا، یعنی قحط پڑ چکا تھا، ہر طرف ویرانی بربادی چھائی ہوئی تھی، لوگ مایوس تھے، بے چینی کا شکار تھے، حالت یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے خوشی سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی ساری خوشیاں اس وقت کی قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ کوئی ایک دوسرے کے درد کو دور کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو ایک دوسرے کے درد کو دور کرے، ایک دوسرے کو اس غم و الم کے بوجھل سے نکالے اور ایک دوسرے کو سکون کی دولت عطا کرے۔ مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے، رب قدیر نے موسم خزاں کو موسم بہار میں تبدیل فرما دیا۔ میرے رب نے لوگوں کے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما دیا، لوگوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا، بے چینی بے قراری کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون میں تبدیل فرما دیا۔ جن چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو چکی تھیں، حضور کے آنے سے ان چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، کیونکہ ان کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ ان کے لیے ان کی جو کیفیتیں ہو چکی تھیں خشک سالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اس طرح کا انقلاب اور اس طرح کی تبدیلی پیدا فرمائی کہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے خوشیوں کے آثار ظاہر فرما دیے۔ قحط کا نام و نشان تک دور نہ رہا، قحط کا نام و نشان تک نہ رہا، یہاں تک کہ جو سال غم و الم کا سال تھا، دکھ درد کا سال تھا، رنج و غم کا سال تھا، اسی سال کو انہوں نے اس کا نام بدل کر فرحت و مسرت کا سال رکھ دیا۔ اور عرب کی تاریخ میں وہ سال سب سے بہترین تھا جس سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ حضور کی آمد کی وجہ سے رب قدیر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے بارش بھی برسائی، اور ایسی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، جس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری بھی عادت ہے کہ چٹیل میدان کو دیکھنے سے ہمیں اتنی خوشی نہیں آتی جتنی خوشی لہلہاتی ہوئی گھاس کو دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر اور سبزے کو دیکھ کر جتنی خوشی ہمیں میسر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تبدیلی پیدا فرمائی، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں گئے۔ آپ کو سارے واقعات آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کر دیے گئے کہ دائی حلیمہ کی کیفیت کیا تھی، کتنی کمزور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی حالت یہ تھی کہ کمزوری کی وجہ سے آپ سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، بیٹے کو دودھ پلانا بھی مشکل تھا۔ ایک طرف گھر کی کیفیت یہ تھی کہ بکریاں قحط سے مر رہی تھیں، اور جو بچی ہوئی تھی ان کے ذریعے بھی دودھ نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو اونٹنی آپ کی سواری کی تھی وہ بھی کمزور پڑ چکی تھی، اس سے بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے دائی حلیمہ کو، رب قدیر نے ایک عجیب سی قوت عطا فرما دی۔ ان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئی، ان کے گھر میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی، ان کے جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے قوتیں پیدا فرما دی۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے جو غربت و مفلسی میں اپنے وقت اور اپنے دن گزار رہی تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کی زندگی کو تبدیل فرما دیا، ان کے حالات کو تبدیل فرما دیا، ان کے غم کو خوشی میں تبدیل فرمایا، ان کی کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرمایا، اور ان کی تمام تر پریشانیوں کو رب قدیر نے ختم فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں وہ عزتیں بخشی ہیں کہ پورے قبیلے میں پہلے ہی سے وہ مشہور تھی، مگر میرے آقا کی وجہ سے وہ اور مشہور ہو گئی، اور اتنی مشہور ہوئی کہ نہ صرف ان کا گھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے خوشیوں سے بھر گیا، جتنا قبیلہ ان کا تھا اس سارے قبیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دی، یہاں تک کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے پاس میں کوئی بیمار ہو جاتا کہ وہ بی بی حلیمہ کے گھر آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور پھر اپنے جسم پر اس دست مبارک کو پھرا لیتا، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے، اس نسبت سے ان کی بیماریوں کو ختم فرما دیتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے ان واقعات کو ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو واقعات صرف قصہ اور کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر یہ تبدیلیاں اور یہ کیفیتیں پیدا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام بیہقی نے، امام عساکر نے اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں، یعنی جب آپ بچے تھے، بچپن میں تھے، گہوارے میں تھے، یعنی جھولے میں تھے، گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہم یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بچپن مبارک میں جن چیزوں کا ظہور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کریں تو صرف اعلان نبوت کے بعد ہی کے واقعات نہیں کہ اعلان نبوت کے بعد حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو اشارے سے پلٹایا، یہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم آپ کے بچپن مبارک اور آپ کے بچپن مبارک کی سیرت پاک کا ہم ذکر کریں تو ہم یہ بتائیں کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد ہی چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے نہیں فرمایا، بلکہ جب میرے آقا بچپن مبارک میں جھولا جھولتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک جھولا جھولتے ہوئے جدھر جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف چاند ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے بچپن مبارک میں آگے آگے رہا کرتے تھے، اور بعض فرشتے وہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھولا بھی جھلاتے تھے اور جھولا جھلاتے تھے۔ اسی لیے قصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ حضور کا جھولا ملائکہ کے ہلانے سے ہمیشہ ہلتا رہتا تھا، یعنی کبھی آپ کے جھولے کو روک نہیں لگتی تھی بلکہ ملائکہ کے ہلانے سے وہ جھولا ہلتا رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن مبارک میں جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کڑکتی دھوپ میں بادل سایہ کیے ہوئے ہوتے۔ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے
معجزات اور کمالات کا ظہور فرمایا ہے۔ امام ابو نعیم ابن سعد ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بی بی حلیمہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ اس واقعے کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں جلد 1 میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں بی بی حلیمہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں اور زیادہ دور آپ کو جانے نہیں دیتی تھیں۔ ایک روز آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے، یعنی جہاں آپ کی بکریاں رہتی تھیں۔ بی بی حلیمہ بے قرار ہوئی، فوراً تلاش میں نکلی۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ بیٹی کو ناراضگی کا اظہار کرنے لگی بیٹی سے کہ اتنی سخت دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو؟ شیما نے جواب دیا، امی جان، میرے قریشی بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کیا، بادل ان پر مسلسل سایہ فگن رہا، جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، جب یہ چلتے تو وہ بھی چل جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ بی بی حلیمہ یہ سن کر خوشگوار حالت میں آ گئی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور پھر سے سوال کیا، بیٹی جو تم کہہ رہی ہو یہ سچ ہے؟ تو شیما نے جواب دیا، ہاں امی جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں یہ سچ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو ظاہر ہوئی ہیں ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی تھی، میں نے سابقہ نشست میں بھی بتایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھولے میں ولادت کے بعد ایسا کلام بھی فرماتے تھے جو سمجھا جا سکتا تھا، جن کے بارے میں ابن عائس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت مبارک کے بعد سب سے پہلا جو کلام فرمایا وہ کلام یہ تھا، الحمدللہ کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ آپ نے ولادت کے بعد فوراً اپنا سر انور اٹھا کر فصیح انداز سے سب سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے کہ اس روایت کو امام زرقانی نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات میں سے بہت ساری عادتیں اکابرین نے نقل فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک عادت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمایا، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں جلد نمبر 1 میں نقل فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماں کی گود میں عدل کا اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ دائی حلیمہ کے ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے اور دوسرا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن ہی سے طہارت و نفاست پسند تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت عام بچوں کی طرح نہیں تھی، جیسے عام بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر انہیں حاجت محسوس ہو تو انہیں بولنا تک نہیں آتا، وہ بول بھی نہیں پاتے، اور جدھر آتا ہے جدھر ہوتا ہے جدھر ان کی ضرورت ان کو محسوس ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنی حاجتیں پوری کر لیتے ہیں۔ کبھی نجاست ان کے جسم سے نکل جاتی ہے، کبھی پیشاب ان کے جسم سے نکل جاتا ہے، ان کے اندر اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا اور وہ بولنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے محققین یہ بات فرماتے ہیں کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام طفولیت میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیلے کپڑے دھونے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو، بلکہ اس وقت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مقرر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی اوقات میں اپنے معمولات سے فارغ ہوتے
اور ایسی نفاست کے ساتھ رہتے جیسے ایک عقل مند ہوش والا انسان اپنی زندگی کو نفاست کے ساتھ گزارتا ہے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک میں ایک اور شان کا ظہور ہوا تھا۔ بچپن ہی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، جیسے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اکابرین سے یہاں تک کہ سنا ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ، ایک مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا پائی جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں پر ان تمام چیزوں کا احساس تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اس چیز کو عیب اور نقص شمار کیا جاتا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک تو تھے ہی، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کسی نے بھی اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ بچپن اور دودھ پینے کے عالم میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ میرے سرکار کے جسم مبارک پر کسی کی بھی نظر نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے جسم پاک کو عوام کی نظروں سے پاک رکھا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مختون پیدا فرمایا، ختنہ شدہ پیدا فرمایا، کیونکہ ختنہ کے لیے کسی معالج کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، جراح کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 میں اس بات کو نقل فرمایا کہ یہ میرے رب کی عطا کردہ عزت ہے کہ اس نے مجھے مختون پیدا فرمایا اور کسی نے مجھے عریاں نہیں دیکھا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ آپ کے بچپن مبارک کا ایک واقعہ بڑا مشہور بھی ہے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور جاہلیت میں جو محفلیں ہوتی تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اس محفل میں شرکت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کسی قسم کا بھی ماحول ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان محافل سے احتیاط فرمایا اور ان محافل سے ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوری اختیار فرمائی، تاکہ پھر وہی بات ہوتی کہ ہم عمر لڑکے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں معاذ اللہ ایسا وقت گزارا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا اور محفوظ رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچپن مبارک کا جو اہم واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے متعلق اکابرین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بچپن میں تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے آپ سے کہا کہ اپنی چادر اوپر کر کے اس میں تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھا لائیں، یعنی جو نیچے کا حصہ ہے اس کو اوپر کر لیں اور اس میں پتھر ڈال کر لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اپنی چادر مبارک اوپر کرنے لگے، اللہ کی طرف سے آپ پر غشی طاری کر دی گئی۔ جب اٹھے تو چادر درست کرنے کی فکر میں تھے، رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ بچپن میں آپ کے جسم مبارک کے کسی حصے پر کوئی کسی کی نظر پڑ جائے اور آپ کی حیا میں کسی طرح کا فرق آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسانات کا بدلہ بڑے اچھے انداز سے دیا کرتے تھے۔
بچپن میں دائی حلیمہ کے جو احسانات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احسانات کا بے شمار بدلہ عطا فرمایا۔ مورخین نے اس حوالے سے کافی باتیں بیان فرمائی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے اس میں سے اکثر حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن مبارک ہی سے محنت و مشقت کا شوق رکھتے تھے۔ جب آپ دائی حلیمہ کے یہاں رہا کرتے تھے تو آپ اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن مبارک ہی سے ذکر و تسبیح کا بڑا شوق تھا۔ آپ کے حوالے سے محققین بیان فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے ہی سے جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل میں اکثر آپ اپنا وقت گزارتے، اور یہ آپ کا یہ جو ذوق تھا آپ کے ولادت کے وقت ہی سے یہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی اپنی زبان مبارک کھولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل حیرت کا باعث بنتا، اور آج بھی بہت سارے افراد کے لیے حضور کے یہ اعمال حیرت کا باعث بنیں گے کہ بچپن میں اس طرح سے انسان کے اندر یہ کیسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً کچھ ایسے بچوں کو ظاہر فرماتا ہے کہ جن کا دماغ بچپن میں اتنا تیز ہوتا ہے، کم سنی کی عمر ہوتی ہے، مگر بڑے بڑے عقل مند افراد کو، بڑے بڑے لوگوں کو وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے بڑے افراد حیرت کا پتلا بنے رہتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کمال کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ جب جیسے جو چاہے معاملہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے حیرت میں ہیں اور حیرت کا پتلا بنے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو رب قدیر نے ان پر ظاہر فرما دیا کسی دور میں بھی، کسی بھی وقت میں ہم اگر چاہیں تو کسی بھی بچے کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں اور اس قسم کی کیفیتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو عام بچہ ہے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن کو سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عام بچہ اپنے بچپن میں مشہور ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ شہرتیں عطا فرمائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے محققین فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا بچپن یقیناً امت کے لیے کامل سیرت ہے اور امت کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ میرے آقا کا بچپن تو تھا مگر بچپنا نہ تھا۔ بچپنے میں جو کیفیتیں عام بندوں کی ہوتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ یعنی میرے آقا شرم و حیا کے پیکر تھے، غلط بیانی سے پاک تھے، اور بچوں کے اندر جو اور کیفیتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ علامہ ابن سعد نے اور امام زہری نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ قبیلہ حوازن کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس میں آپ کے رضائی بھائی ابو سروان بھی شامل تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ایام رضاعت میں دیکھا ہے کہ میں نے آج تک کوئی دودھ پیتا بچہ آپ سے بہتر نہیں دیکھا، پھر میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، میں نے کسی کا بچپن آج تک آپ سے بہتر نہیں دیکھا، پھر میں نے آپ کو جوانی میں دیکھا،
میں نے آج تک کسی کی جوانی آپ سے بہتر نہیں دیکھی، بے شک تمام خوبیوں اور نیکیوں نے آپ کی ذات میں کامل نشو نما پائی ہے۔ اس روایت کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ جلد 1 میں نقل فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے شاید ہی کوئی محقق ہو، شاید ہی کوئی مفسر ہو، شاید ہی کوئی محدث ہو، شاید ہی کوئی مؤرخ ہو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مکمل طور پہ نہ بیان فرمایا ہو۔ ہر کسی نے اپنی اپنی کوششیں اور اپنی اپنی محنتیں کی ہیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک قول نقل فرماتے ہیں، دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہمیں چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ آپ کے چہرے اقدس کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی، اگر ہمیں کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی ہم وہاں پر آپ کو لے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے لگی تو آپ کو اتنا دودھ آنے لگا جو 10 بلکہ اس سے زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھیں کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے۔ رضائی بھائی کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی وادی میں جا کر کھڑے ہوتے تو وہ وادی فوراً سرسبز ہو جاتی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کی منہ تک آپ کی خاطر آ جاتا۔ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو بادل آ کر سایہ کرتے تھے اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چوما کرتے تھے۔ اس بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں جلد 6 میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیات کا بیان ہے جو بچپن مبارک میں ظاہر ہوئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کو جنہوں نے دیکھا، میرے آقا کی جوانی مبارک کو جنہوں نے دیکھا، ان کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے صرف تعریفی کلمات ہی نکلے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے واقعات اور اتنے حضرات کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے حضور کے بچپن مبارک کو بھی دیکھا، حضور کے ایام طفولیت کو بھی دیکھا، حضور کی جوانی مبارک کو بھی دیکھا۔ بس ایک ہی کلمہ زبان سے نکلتا تھا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا نہ حسین ہے، نہ آپ کے جیسا جمیل ہے، نہ آپ کے جیسا اچھی عادتوں والا کوئی ہے، نہ آپ کے جیسے اچھے اخلاق والا کوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت سے لے کر وصال مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیات، صفات، میرے آقا کے اختیارات، معجزات اور کمالات کا اس انداز سے ظہور فرمایا ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے جب تک قائم رہے گی تب تک، اور تب سے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فرد ایسا پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک سے واقف کروائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی کچھ تبدیلیاں آئے، ان کے اندر بھی نبی کے بچپن مبارک سے محبت پیدا ہو۔ یہ وہ کہانی سنانے سے بہتر ہے اپنی اولاد کو، یہ وہ لوریاں سنانے سے بہتر ہے اپنی اولاد کو۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اکابرین نے جو قصیدے لکھے ہیں ان قصیدوں کو یاد کریں، عربی کے الفاظ ہیں ان کو یاد کریں، عربی کے اشعار ہیں ان کو یاد کریں، اپنے بچوں کو سناتے رہیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ پوچھے امی یہ کیا پڑھ رہی ہو، ابا یہ کیا سنا رہے ہو، تو ماں باپ اسے اس کا ترجمہ بتائیں کہ بیٹا یہ کسی عام شخصیت کا تذکرہ نہیں، یہ جھوٹے اور بے بنیاد اشعار نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی اشعار ہیں، ہم تمہارے سامنے اشعار کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن عظمتوں کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی زندگی کو دیکھا، حضور کے بچپنے مبارک اور جوانی مبارک کو دیکھا، تاکہ ان چیزوں کو تمہارے سامنے ہم پیش کریں اور تمہارا ذہن بھی پاکیزہ ہو، تمہارے خیالات پاکیزہ ہو، تمہاری زندگی پاکیزہ ہو، اور ہر قسم کے غلط حرکتوں سے تم محفوظ رہو، تاکہ تمہاری زندگی بچپن جب تمہارا پاکیزہ ہوگا تو اس بچپن کا اثر آنے والی زندگی پر پڑے گا، اور بچپن ہی سے اگر تمہارے اندر محبت رسول پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری اولادیں زندہ ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی گستاخ رسول کی گستاخی کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑے گا، بلکہ بندہ اپنے عشق رسول کے ذریعے اس گستاخ کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بچپن کی باتیں نہ کریں، غیر غلط گفتگو کر کے یہ وہ کہانیاں سنا کر، شیر کی، چوہوں کی، بکریوں کی، بلیوں کی کہانیاں سنا کر اپنے اولاد کے ذہن کو خراب نہ کریں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اپنی اولاد کو سنائیں کہ حضور کس طریقے سے گفتگو فرماتے تھے، حضور بچپن میں کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، انہیں بچپن ہی سے ادب کی، حیا کی تعلیم دے، شرم کی تعلیم دے، طہارت و نفاست کی تعلیم دے، تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دے، زہد و ورع کی تعلیم دے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ تبارک و تعالی تعلیم دیتے رہیں گے تو ہماری اولاد یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، آپ سے بے پناہ تعلق رکھنے والی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، ہماری تکالیف کو دور فرما۔ پروردگار جو آفتیں آ چکی ہیں پروردگار ان کو دور فرما دے، آنے والی آفتوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے، ان کی غلط حرکتوں سے، تیرے تمام محبوب کے چاہنے والے، تیرے دین سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔